بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ بات گرینڈ ڈائیلاگ سے آگے نکل گئی، مختار حلقے راضی ہو گئے تو اب میاں صاحب نہیں مان رہے، نہ مولانا فضل الرحمان مذاکرات کے لیے مان رہے ہیں۔ لگتا یوں ہے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب اور یا ڈیڈ لاک کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ نواز شریف مذاکرات پر تو راضی ہیں، لیکن ان کی کچھ شرائط ہیں اور وہ اپنے اس مطالبے پر قائم ہے کہ الیکشن 2018 میں دھاندلی کرنے والے اعتراف جرم بھی کریں اور اپنے منصب سے بھی الگ ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے ذریعے وسیع پیمانے پر ڈائیلاگ کی تجویز زیر گردش ہے۔ ملک کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ آمادگی ظاہر کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے۔ تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل نیشنل گورنمنٹ لانے کی تجویز بھی زیر غور ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنا نقصان ہو چکا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اب اس معاملے کو مزید آگے جانے سے روکا جائے۔ آپس کی بہادرائی اور بیان بازی سے ملک کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ دشمن ملک کو ہمارے اوپر چڑھنے کے مواقع مل رہے ہیں۔ موجودہ حکومت سے دوست ممالک بھی ناراض ہیں۔ ایک مولانا کو اعلیٰ عہدہ دینے کے باوجود معاملات حل نہیں ہو رہے تو ملک مسائل میں گھرتا جا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تمام کارڈ یا تمام مہرے پٹ چکے ہیں، کارڈ فلاپ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ہارڈ لائن لیتی ہے، سخت لائن لیتی ہے، تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس سے حالات صحیح نہیں ہوں گے بلکہ اور خراب ہوں گے، اور رائے عامہ یہی ہے، یعنی عوام کی آواز یہ ہے کہ قومی سطح پر ملک جب داخلی اور خارجی چیلنجز سے دوچار ہو رہا ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری ملک میں غربت اور افلاس میں تیزی سے اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات کشیدگی کی حد تک انتہا کو پہنچ چکے ہیں، جس کے بعد سابق فوجی قیادت سمیت اہم ملکی شخصیات نے وسیع تر مکالمے یا گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے لابنگ شروع کر رکھی ہے، اور اس سلسلے میں تجویز دی گئی تھی کہ ڈائیلاگ کی دعوت عدلیہ کی طرف سے دی جائے، یعنی اگر سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدالت کی جانب سے یہ دعوت آتی ہے تو حکومت، اپوزیشن، فوج، میڈیا یا کسی اور ریاستی ادارے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے قومی ترجیحات کا تعین کیا جائے۔ پارلیمنٹ، ریاستی اداروں کے علاوہ وکلاء، بار کونسل، میڈیا، ٹیکنوکریٹس، کاروباری برادری، بزنس مین، مذہبی قیادت، سول سوسائٹی اور دانشوروں کو اس وسیع تر مکالمے یا گرینڈ ڈائیلاگ میں شامل کر کے ایک نیشنل چارٹر تشکیل دیا جائے تاکہ ملک بحرانوں سے نکل سکے۔ اس تجویز کی مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت بار بار حمایت بھی کر رہی تھی اور مطالبہ بھی کر رہی تھی، جس کے بعد انہیں کنوے کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ وسیع تر ڈائیلاگ کیا جائے، بلکہ اس سلسلے میں میاں نواز شریف سے انڈائریکٹ رابطے کیے گئے۔ تو میاں نواز شریف نے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ 2018 کا الیکشن فیئر تھا یا نہیں، یا وہ طاقتور حلقے اس بات کو تسلیم نہ کر لیں کہ خان صاحب کو اقتدار میں لانا درست فیصلہ نہیں تھا، تو ہی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہے، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی۔ کون اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آیا اور پھر خان صاحب کو لانا ان کی اپنی غلطی تھی؟ اب اس وسیع ڈائیلاگ میں حکومت بھی شامل ہوگی یا نہیں؟ حکومت کی طرف سے اس بات پر مسلسل خاموشی طاری ہے۔ خاموشی کا مطلب ایسے تو نیم رضامندی ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، اور یہ نیم رضامندی شاید اس لیے بھی ہے کہ دوسری طرف سے ہاں ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ تو خان صاحب بھی بڑی ہوشیاری سے اپنے کارڈ کھیلتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے نہ کر کے اس خلیج کو مزید گہرا نہیں کیا جو پہلے سے ہی کافی گہری دکھائی دیتی ہے۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب اس ڈائیلاگ کے حامی نہیں ہیں۔ خان صاحب کسی بھی صورت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، لیکن فوری طور پر انکار کر کے وہ اپنی پوزیشن مزید خراب بھی نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کا آپشن بھی زیر غور رکھا ہوا ہے، اور اسمبلیاں توڑنے کے لیے آرڈیننس صدر کی میز پر پڑا ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں اس کے لیے اسٹینڈنگ آرڈر ہے کہ حالات اگر کنٹرول سے باہر ہو گئے
تو پھر اسمبلیاں توڑی جائیں گی۔ حکمران قیادت اس بات کی تردید کر رہی ہے کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، جبکہ بعض ذرائع مستند ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ عسکری قیادت کی اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کا خان صاحب کو کوئی علم نہیں تھا، جس بات کا خان صاحب دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ انہیں علم تھا اور وہ برابر والے کمرے میں بیٹھے تھے، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ان ملاقاتوں کا علم بعد میں ہوا، اور جنہیں یہ علم ہوتا ہے عمومی طور پر وہ بھی لا علم تھے۔ تو عسکری قیادت کی اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کی وجہ سے خان صاحب نے خاصی برہمی کا اظہار کیا تھا، جس کے بعد سے ان کے اور ان کو لانے والے یا طاقتور حلقوں کے درمیان کوئی تعلقات بہت اچھے نہیں رہے۔ ایاز صادق کے بیان کے بعد خان صاحب نے آرمی چیف کو بلا کر باقاعدہ پروٹیسٹ کیا تھا، جس کے بعد ہی آئی ایس پی آر کا رد عمل سامنے آیا، جبکہ فواد چودھری نے اس سے بھی زیادہ سنگین بیان دیا، لیکن اس پر رد عمل دینا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عسکری قیادت کسی بھی سیاسی مسئلے پر رد عمل دے کر حالات کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتی، اور اس بحران سے نکلنے کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ بار کے نئے صدر لطیف آفریدی بھی گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے ساتھیوں سے صلاح مشورے کر رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججوں کے ذریعے نواز شریف کو مذاکرات کی پیشکش پر بھی کام جاری ہے۔ نواز شریف ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کا یہ اصرار ہے کہ گرینڈ ڈائیلاگ کے ذریعے کہیں عمران خان کی حکومت کو ریسکیو تو نہیں کیا جا رہا، یعنی اپوزیشن کو مذاکرات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے اور پھر ان کو ٹائم دیا جائے۔ ان حالات میں جب اپوزیشن پوری طرح اپنا دباؤ بنا چکی ہے تو مذاکرات کو یعنی مذاکرات کے ذریعے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنا بے سود ہوگا۔ تو اسٹیبلشمنٹ اگر مذاکرات میں سنجیدہ ہے، یہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا کہیں نہ کہیں خیال ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو پہلے اسے اپوزیشن کے کوئی ایک دو مطالبات ضرور منظور کرنا ہوں گے، جن میں خان صاحب سمیت کسی بڑی اہم شخصیت کے استعفے بھی شامل ہیں۔ تو پی ڈی ایم کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے بہت سخت لائن لے ہوئی ہے، بہت سخت پوزیشن لے لی ہے، اور مقتدر حلقوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف کوئی نیا پنڈورا باکس کھول سکتے ہیں، جن میں چند اہم ویڈیو کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ویڈیوز نواز شریف کسی بھی وقت شیئر کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت جاری کر سکتے ہیں، جس کے بعد شاید صورتحال کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، بہت سے حقائق بے نقاب ہو جائیں گے اور معاملات بند گلی کی جانب جا سکتے ہیں۔ نواز شریف نہ صرف قومی رازوں کا امین ہے، بلکہ انہوں نے قومی رازوں پر سے پردہ نہ اٹھانے کا حلف لے رکھا ہے، اور یہ حلف ہر ممبر پارلیمنٹ اور وزیر اعظم خاص کر کے یہ حلف لیتے ہیں۔ لیکن جن رازوں کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے ان کا تعلق ان کو دی جانے والی سزا اور اقتدار سے نکالنے کی جو پلاننگ کی گئی تھی اس کے حوالے سے ہے۔ تو مقتدر حلقوں کو دوسری طرف خان صاحب سے بھی اسی قسم کا خدشات ہے کہ اگر انہیں مکمل طور پر کھیل سے باہر کر دیا گیا تو کہیں وہ بھی یہ طرز عمل اختیار نہ کر لیں جس کا اس وقت انہیں سامنا ہے۔ اس لیے وہ ڈائیلاگ یا نیشنل حکومت میں شامل رہنا چاہتے ہیں۔ بنیادی بات اس وقت یہ ہے، یعنی صورتحال یہ ہے کہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے۔ چند روز پہلے خان صاحب نے ایک تقریر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار کے عہدے سے ہٹائے جانے کو جس طرح جسٹیفائی کیا، اسے بہت سے لوگ دھمکی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ سپہ سالار کو ہٹانے والی بات کیا محض اتفاقیہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی مخصوص انٹینشن تھی؟ تو خان صاحب کے اس بیان کا بھی جن لوگوں نے ترجمہ کیا ان کے مطابق یہ واضح طور پر پیغام تھا، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کی اس طرح مدد کرتی نظر نہیں آ رہی جس طرح ماضی میں نظر آ رہی تھی۔ تو اپوزیشن سے بھی وہ سلوک نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ جو کہ جس کی اپوزیشن ہمیشہ شکایت کرتی تھی کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، یا وہ سلوک جو خان صاحب چاہتے ہیں۔ تو اس وقت سب سے زیادہ مشکل میں جو ہے وہی راستے نکالنے کی کوشش کریں۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ ان کو نہیں پتا کہ دنیا میں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں یہ جتنی ماڈرن ہسٹری ہے، یاد رکھنا سیاست کے اندر سیاست ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، ریاست کے اندر ایک ریاست ہوتی ہے، اور ریاست کے اوپر بھی ایک ریاست ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب ہیں اور بلیک میل کس کو کر رہے ہیں؟
आर्मी चीफ को कर रहे हैं, फौज को कर रहे हैं। मकसद क्या है उनका? मकसद ये है कि वो बिफर जाएं मेरी बातों से, बिफर के कोई ऐसा इकदाम लें जिससे इमरान खान की हुकूमत खतरे में हो जाए। मुनाफिक वो होता है कि जो लोगों को कहे कि मैं बिजली गैस सस्ती करूंगा और फिर 4 गुना महंगी कर दे। मुनाफिक आज़म वो होता है जो लोगों को कहे कि मैं आटा, चीनी, घी सस्ता करूंगा। आईएसआई के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और इंतजामिया को इस्तेमाल करके यहाँ जितनी पुलिस डिप्यूटेड है और जो फिर सिविल कपड़ों में लोग यहाँ आते हैं सिक्योरिटी के, उनके जरिए इमरान साहब अपनी कही हुई दहशतगर्दी जो अपने मुंह से करते हैं उसका अमल। मेरा ख्याल है कि फैटफ में तो फरवरी में हम जो है वो बिल्कुल मुकम्मल बाहर आ जाएंगे और उसमें कोई ऐसी कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि और 3 औरतें 3 कहानियां तो सुना होगा, अब 1 लीडर 3 बयान, ये है नया पाकिस्तान। मदीना जैसी फलाई रियासत से लेकर ईरान जैसे इनकलाब की राह से होते हुए आज खान साहब चीन जैसे निजाम पर पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि पाकिस्तान में चीन जैसा निजाम चाहते। अब सवाल ये है कि जो अब तक इस बात का फैसला नहीं कर सके कि मुल्क को किस निजाम के तहत चलाना है, यानी मदीना के मॉडल से होती हुई रियासत पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर अब चाइना के बॉर्डर तक पहुंच गई है, तो लगता ही है कि हुकूमत ने अगर 5 साल मुकम्मल कर लिए तो ये केपीके के बॉर्डर पर आकर रुकेगी, जिसका शाहकार बीआरटी है। यानी जर्मनी और जापान के बॉर्डर से हम शुरू हुए थे, फिर हमने 55 रुपए फी किलो वाला हेलीकॉप्टर जो है वो मुतारफ करा दिया और फिर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। तो लगता ही है कि खान साहब भी बादशाह आदमी है, यानी जो उनके मुंह में आता बोल देते हैं, उस पर अमल हो रहा है या नहीं होना। तो ये भी बहुत से लोगों को मालूम है कि खान साहब जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं, और जो कहते नहीं वो जरूर करते हैं। तो जिनके लिए खान साहब ये तकरीर करते हैं वो बड़ा खुश है, उन्हें लगता है कि मदीना की रियासत का जो सिस्टम था और जो ईरान का इनकलाब है और जो चाइना का सिस्टम है, तीनों एक जैसे हैं, क्योंकि तीनों में शायद इसलिए सिमिलरिटी है कि तीनों में करप्शन या जराइम या क्राइम के हवाले से बहुत सख्ती है। अगर तो ये है तो फिर तो समझ में आती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस निजाम ने खान साहब को लीडर बनाया और खान साहब कहते हैं 22 साल जदोजहद के बाद मैं लीडर बनाऊं, तो जिस निजाम ने आपको लीडर बनाया, जिस निजाम की वजह से आप इस मुल्क के सरबराह बने, वज़ीर आज़म बने, और जिस निजाम की वजह से ये मुल्क एक बहुत बड़ा एटमी मुल्क है और हम इस्लामी दुनिया की वाहिद सुपर पावर कहलाते हैं, वो निजाम तो आपसे चल नहीं सका। यानी जिस निजाम के तहत आप ऊपर आए वो निजाम खराब हो गया। तो फिर अगर ये निजाम खराब होता तो मेरा सवाल ये कि खान साहब ऊपर कैसे आते। तो इस निजाम की मेहरबानी है कि खान साहब जैसा ईमानदार और हैंडसम किस्म का लीडर आज हमारे वज़ीर आज़म है। तो जिस निजाम पर 22 करोड़ अवाम चल रहे हैं, वो निजाम अगर किसी को समझ में नहीं आता तो फिर चीन, ईरान और इथोपिया का निजाम लाने से क्या होगा। तो इस किस्म के जो इनकलाबी निजाम है, जैसे ईरान के अंदर जो इनकलाब आया उसके पीछे भी बहुत ज्यादा खून बहा, और चाइना के अंदर भी जो रेवोल्यूशन आया था उसके पीछे भी खून की एक बहुत बड़ी होली खेली गई थी। तो दोनों निजाम ऐसे हैं जिन्होंने वो बहुत ज्यादा, वो कहते हैं कुर्बानियां दी, या बहुत ज्यादा उसके अंदर ब्लड शेड हुआ, उसके बाद ये निजाम किसी शक्ल में आए। तो इनकलाब लाने के लिए तो खून देना पड़ता है, और निजाम की तब्दीली बातों से कभी होती नहीं है। निजाम की तब्दीली के लिए अमली इक़दाम करने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल से। इमाम ख़मीनी ने प्रैक्टिकल से बताया कि वो किस किस्म का निजाम लाना चाहते। पहले वो खुद उस मॉडल के अंदर, खुद उस रोल के अंदर गए और फिर वो निजाम आया था। तो सवाल ये कि जब रियासत के सरबराह को ये नहीं मालूम कि कौन सा निजाम इस मुल्क के लिए बेहतर है, तो निजाम कैसे चलेगा। रियासत मदीना बनाते बनाते आप चाइना की रियासत बनाने चल पड़े हैं, और चाइना का माल कितना पायदार होता है ये सबको मालूम है। या तो फिर खान साहब को ये कोई गलतफहमी हो गई है कि उन्होंने जो फलाई रियासत बनाने का दावा किया था मदीना की, वो तो दावा पूरा हो गया है और अब वो चीन का निजाम लाने चले हैं। या फिर उन्हें शायद वो एक बहुत ही बड़ी हदीस है
جس کے مطابق کہ علم حاصل کرو ہاں تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے، تو شاید ان کے ذہن میں ہو کہ اب چین تک کا سفر کرنا پڑے یا علم حاصل کے لیے چین جانا پڑے گا، تو چین کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ اگر ہم چائنا کا نظام یہاں پہ لاگو کر لیتے ہیں تو پھر سی پیک کے ذریعے چائنا کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا جو نیبر ہے وہ سی پیک کی وجہ سے ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم چائنا کی کالونی بننے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو چائنا کی کالونی بننے کا الزام پہلے ہی ہے، اور اوپر سے ہم وہ نظام بھی لانا چاہتے ہیں جو چین کا نظام ہے، اور شاید چائنیز کو یہاں آنے کے بعد اسی نظام کی ضرورت پڑے گی۔ تو کل خان صاحب نے گلگت بلتستان میں بھی خطاب کیا تو وہاں بھی انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جن کو جو مطلب قابل ڈیبیٹ ہے۔ دیکھتے ہیں خان صاحب نے کیا کہا۔ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا، کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں۔ اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر، میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں۔ سارا مقصد ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان بلیک میل ہو کے ان کی اربوں روپے کی لوٹی ہوئی دولت جو باہر لے کے گئے ہیں وہ کسی طرح اس کے لیے NRO دے دے، معاف کر دے۔ عمران خان کبھی ان ڈاکوؤں کو معاف نہیں کرے گا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے، یہ ساری قوم دیکھے گی۔ تو ریکارڈ کی درستگی کے لیے جہاں تک میری معلومات ہے اس کے مطابق آرمی چیف اور ISI کے چیف خان صاحب نے پوائنٹ نہیں کیے تھے۔ یہ پچھلی دور حکومت میں دونوں کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی، اور موجودہ آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں ایکسٹینشن دی ہے، لیکن انہیں نواز شریف نے ہی اپوائنٹ کیا تھا۔ تو خان صاحب نے اپوزیشن کی تنقید کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا کہ چونکہ انہوں نے ٹھیک بندے لگا دیے ہیں، اور چونکہ ٹھیک بندے لگانے کی وجہ سے اپوزیشن انہیں نشانہ بنا رہی ہے، تو یہ میرا کریڈٹ ہے کہ میں نے ٹھیک بندے لگائے اور اپوزیشن ان پہ کرٹیسزم کر رہی ہے، حالانکہ یہ بندے انہوں نے نہیں لگائے تھے۔ تو وزیر اعظم لگتا یوں ہے جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں یا پھر لوگ انہیں مس گائیڈ کرتے ہیں جس سے تاریخ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس کی ٹانگیں کامتی ہیں اور کس کے ماتھے پر پسینہ آتا ہے۔ اب یہ انہوں نے بیان دیا ہے ایاز صادق کے بیان کے تناظر کے حوالے سے، تو ایاز صادق کے بارے میں تو ان کے اپنے وزیر فواد چودھری بھارتی میڈیا کو یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ ایاز صادق کا بیان سیاسی تھا اور وہ حکومت کے وزیر کے حوالے سے تھا، کسی اور کے لیے نہیں تھا، جس کی طرف خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں۔ FATF میں ابھی جب گرے لسٹ میں نام آ گیا پاکستان کا تو آپ لوگ بڑے خوش ہوئے تھے کہ چلو بلیک لسٹ ہونے سے بچ گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے لاسٹ سٹیپ جو بلیک لسٹ ہونے کے لیے چاہیے تھا وہ آج اٹھا دیا پارلیمنٹ میں، یہ بول کے کہ پلوامہ کے لیے کریڈٹ عمران خان کو جانا چاہیے، بھلے ہی اب آپ ڈینائی کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے ویسا نہیں کہا تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ FATF میں تو فیبرری میں ہم جو ہے وہ بالکل مکمل باہر آ جائیں گے، اور اس میں کوئی ایسی کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ پریشان ہے، کشمیری پریشان، اس نے جس کو ووٹ دینا وہ اسی کو دے گا، تو اس کے لیے کیمپیننگ کرنے کا فائدہ نہیں۔ لیکن چائنا کے ساتھ آپ کے اسٹریٹجک ٹائی اپس ہو رہے ہیں، آپ بزنس ڈیلنگز میں ہیں، آپ ان کی ایک کمپنی بن چکے ہیں، تو کم سے یعنی ہماری جان پہ بنائی اور آپ کی ادا ٹھہری۔ سوال یہ کہ اگر ایاز صادق کا یہ جو بیان تھا ماتھے میں پسینہ اور ٹانگیں کپ کپانے والا بیان، یہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے لیے تھا اور بقول فواد چودھری یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا، تو پھر سوال یہ پوچھنا بنتا ہے کہ ایاز صادق کے خلاف غداری کے فتوے کیوں دیے گئے؟ انہیں میر صادق یا میر جعفر کا خطاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ کس نے لاہور میں ایاز صادق غدار کے بینر لگوائے اور ان کے بیان کو جو انہوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے دیا تھا اسے انہوں نے فوج کی اعلیٰ قیادت کے حوالے سے منسوب کیوں کیا؟ پھر اس پر اتنا شدید رد عمل کیوں دیا گیا؟ یہ تو عذر گناہ بدترس گناہ والی بات ہے۔ ایاز صادق کے بیان پر تو فواد چودھری خود پارلیمنٹ میں پھپتیاں کسنے پہنچ گئے تھے، اور پھر انہوں نے پلوامہ اپنے منہ میں ڈال کر حکومت کے گلے میں ڈال دیا۔ تو اگر حکومت کو ایاز صادق کے بیان پر کوئی اعتراض تھا بھی تو پارلیمنٹ کے اندر سپیکر ان کی تقریر کے الفاظ حذف کیوں نہیں کرا سکے؟ انہوں نے کیوں نہیں روکا اس کو؟ اس کا نہ تماشا لگاتے آپ، نہ بھارت ان الفاظ کو توڑ موڑوں کا استعمال کرتا۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ کان نہیں ویکھیا کان دے پیچھے دوڑ لاتی، کہ کان لے گیا ہے۔
اب اپنے گلے پڑی ہے تو وضاحتیں دے رہے ہیں. تو سیاسی بیان سیاسی شخصیات کے لیے ہی ہوتے ہیں. یاسر صادق کا بیان سراسر حکومت کے حوالے سے تھا اور سیاست کے تناظر میں تھا, لیکن اس کے بعد جو گرد اڑائی گئی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر حکومت یہ مان رہی ہے کہ وہ بیان ہماری فوج کی طرف نہیں تھا, اس کی طرف اشارہ نہیں تھا, تو پھر غداری کے فتوے کیوں لگائے گئے, غداری کے نوحے کیوں پڑے گے؟ تو کیا اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ پلوامہ گلے پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں نا, نانی نے قسم کیتا پیڑا کیتا کر کے چھڑیا ہور پیڑا کیتا. یہاں پہ لے کے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. حکمران جماعت کے وزراء اور ترجمان کچھ دنوں سے اس بات کے دعوے کرتے رہے اور چیخ چیخ کر عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں سے شین نکلنے والی ہے اور بہت شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. اس میں سب سے آگے شیخ رشید صاحب ہیں اور اس کے بعد پنجاب کے وزیر اطلاعات چوہان صاحب ہیں. ان دونوں کے نزدیک یا ان دونوں کے قریب, اور کچھ حد تک شبلی فراز صاحب بھی ہے, فیڈرل جو منسٹر انفارمیشن ہے, سب کا موقف یہی ہے کہ بس مسلم لیگ نون میں بہت شدید اختلافات ہیں اور شہباز شریف کو انہوں نے جان بوجھ کر اندر کرا دیا ہے اور اب پتہ نہیں اور کیا ہونے والا ہے. نون میں سے شین نکلنی ہے, شین میں سے کچھ اور نکلنا ہے اور اس میں سے کچھ اور نکلنا ہے. تو آج مریم نواز شریف نے ثابت کیا کہ وہ واقعی پالیٹکس کے اندر ڈے بائی ڈے لرن کر رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں, اور انہیں اس تاثر کی دھجیاں اڑا دی. آج وہ پہنچ گئی. شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیشی تھی. عدالت میں پہنچ کر انہوں نے, یعنی چچا نے بھتیجی کو اور بہن نے بھائی کو گلے لگایا, اور جس طریقے سے گلے لگایا اس سے یہ صاف تاثر مل رہا تھا کہ کوئی رنجش نہیں, کوئی کشیدگی نہیں, اور بلکہ مریم نواز نے حمزہ کو باقاعدہ پیار دیا, تھپکی دی, ان کا حوصلہ ہمت بڑھائی, اور شہباز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک جو ہے نا وارم جو ہوتی ہے نا, وارمتھ جو فیملی کے اندر ایک ہوتی ہے جب آپ ملتے ہیں. تو یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے آج کم از کم مسلم لیگ جو شین تھی اس کے تابوت میں کیل ٹھوک دیے. اب اس تابوت کے اندر کوئی لاش نہیں ہے, ایک فردی لاش تھی جو کہ بنائی گئی تھی کہ مسلم لیگ شین بن رہی ہے. تو چلے اس لاش کے بارے میں تصور کر لیتے ہیں کہ ایک لاش موجود تھی باڈی جو اب ڈیڈ ہو گئی ہے. تو اس ڈیڈ باڈی کا جو تابوت ہے اس میں وہ کیل ٹھوک دیا گیا. اب کل ہی 2 دن پہلے مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر عبدالقادر بلوچ وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کی. تو میں نے بتایا تھا کہ ان کے علیحدہ ہونے کی وجہ کیا ہے. ان سے بلوچستان میں جب کوئٹہ میں جلسہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا, تو انہیں اسٹیج پر نہیں بلایا گیا تھا, نہ ثناء اللہ زہری کو. تو اس کے بعد سے مسلم لیگ نون بلوچستان میں کچھ رنجش پائی جا رہی تھی. تو انہوں نے ظاہر وہ رنجش کی خبر جب سامنے آئی تو پھر وہ آگے لوگ میدان میں, انہوں نے کہا جناب مسلم لیگ نون سے دیکھیں شین نکل آئی, شہباز شریف گروپ جو ہے الگ ہونا شروع ہو گیا. یہ خبریں بڑی تیزی سے جو ہے وہ گردش کر رہی تھی, لیکن مریم نواز نے بروقت ایک اچھے پولیٹیشین ہونے کا بھی ثبوت دیا. وہ ہے تو صحیح, آپس میں رشتہ دار تو ہے, لیکن اسے اگر آپ پولیٹیکلی دیکھیں کسی اور تناظر میں تو ایک پولیٹیکل موو بھی ہے, ایک اچھی موو ہے کہ وہ چچا بھائی سے ملاقات کرنے پہنچ گئی اور ان سب افواہوں کا قلعہ کما کر دیا. تو مریم نواز شریف نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ 30 سال سے مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی. جمہوری قیادت سے ان کو جتنی دہشت جمہوری قیادت کی اور کسی کی نہیں ہے. کہ آپ منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں, اب دیکھوں گا یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ سارا وہ انتقام ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. مریم نواز نے اور بھی بڑی اہم باتیں کی, جس میں ایک انہوں نے یہ بات بھی کی کہ خاص صاحب منہ پر ہاتھ پھیر کر جو کہتے تھے تو اس سے نظر آتا ہے کہ ایک انتقامی وہ جذبہ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ شہباز شریف کی آج عدالت جب پیشی ہوئی تو پولیس اور لیگی کارکنوں میں دھینگا بستی ہوگی, جس کے بعد مریم اورنگزیب نے یہ الزام عائد کیا کہ لیگی کارکنوں کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا اور انتظامیہ کو استعمال کر کے یہاں جتنی پولیس ڈپیوٹیڈ ہے اور جو پھر سول کپڑوں میں لوگ یہاں آتے ہیں سیکیورٹی کے, ان کے ذریعے
इमरान साहब अपनी कही हुई दहशतगर्दी जो अपने मुंह से करते हैं उसका अमल और उसका अमलन मुजाहिरा आज नैब कोर्ट के अंदर हुआ। ये यहाँ सहाफी खड़े हैं, इनके गले दबाए गए, इन रिपोर्टर्स के नैब कोर्ट के अंदर अहाते के अंदर इनके गले दबाए गए। मैंने रोका, मैंने हाथ पकड़े और मैंने कहा इनको सांस लेने दें, इनके गले दबाकर, और ये कि शहबाज शरीफ की आवाज आप लोगों तक ना पहुंचे। ये वो फाशिज्म है, ये वो गुंडागर्दी है, ये वो बदमाशी है जो वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर हुक्म देता है इंतजामिया को। जब है मुल्क का वजीर आजम मुंह पे हाथ फेर कर धमकी देता है, आने वाले दिनों की धमकी देता है, और उसको पाकिस्तान की आवाम की आटा, चीनी, गैस, बिजली, रोटी, मईशत, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। उसको सरोकार क्या है कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी में जाएंगे। आईजी को ये नहीं पूछता, आईजी को ये नहीं पूछता कि आटे और चीनी की कितनी मिलों के ऊपर रेड हुआ है, कितने गोदामों पर रेड हुआ है, क्योंकि काबीना के अंदर आटा चीनी चोर बैठे हैं। इससे पहले एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए 11 नवंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। शहबाज शरीफ फैमिली को इस केस में वादा माफ गवाहों के बयानात की नकूल भी फराहम कर दी गई। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अलग अलग बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान खासा रश था, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, तो अदालत ने इस पर बरहमी का इज़हार किया। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की गई। फादर जज ने कहा कि मैंने कहा था कि एक हद तक लोगों को आने दें, ऐसे तो केस की समाअत नहीं हो सकेगी। समाअत में जज जवादुल हसन ने इस्तफसार किया कि एसपी सिटी की रुकावटों से मुतल्लिक रिपोर्ट आई, पुलिस वालों की तरफ से क्या कोई अदालत में मौजूद है, तो सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट भी आई है या नहीं। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नहीं सर, कोई रिपोर्ट नहीं आई, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि इन्हें किसी और तरीके से तलब करना पड़ेगा या तलबी कराना पड़ेगी। वादा माफ गवाहों के बयानात की कापी अदालत में पेश की गई। मुल्ज़मान के वकला के सामने जो गवाहों के बयानात पेश किए गए वो सील्ड थे, सर्बमोहर थे, तो जज के सामने वो बयानात की सील तोड़ी गई, कॉपियां निकाली गई और मुल्ज़मान को उनकी नकूल फराहम की गई। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अदालत से कुछ अर्ज करना चाहते हैं, तो अदालत ने कहा कि अहम दस्तावेजात हैं, पहले इन्हें वसूल कर लें, फिर आपकी बात सुनते हैं। जज ने दौरान समाअत ये भी हदायत की कि सेक्रेटरी दाखिला को फोन किया जाए, उनसे पूछे कि रिपोर्ट पेश नहीं करनी तो खुद पेश हो जाए। सेक्रेटरी दाखिला ने रिपोर्ट पेश ना की तो तहरीरी हुक्म में उन्हें तलब किया जाएगा। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि अदालत शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दे। पुलिस टेस्ट कराने के लिए कहती है, लेकिन ताहाल उनके टेस्ट नहीं कराए गए। इस वक्त शहबाज शरीफ अदालत के कैदी है, जेल के नहीं। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि उनकी सर्जरी जो हुई है उसका अभी चेकअप होना बाकी है। अदालत ने फिजियोथेरापी का भी हुक्म दिया था, लेकिन आज तक कोई फिजियोथेरापी करने नहीं आया। गाड़ी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उनकी दरख्वास्त ये है कि बख्तरबंद गाड़ी में ना लाया जाए, उन्हें शदीद झटके लगते हैं और उनकी कमर में दर्द है और आज भी वो सारा रास्ता बख्तरबंद गाड़ी में लेट कर आए हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि जेल में भी वो सारा दिन लेटे रहते हैं, यहां भी उन्हें लिटा कर लाना चाहते हैं। कमर की दर्द का शिकार हूं और बख्तरबंद से उनकी तकलीफ मजीद बढ़ गई है। दफा 164 के बयानात में उनका नाम मौजूद नहीं है, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर आपका नाम नहीं है तो इसका फायदा आपको ही होगा। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत मुलतवी करते हुए 11 नवंबर तक मुलतवी करते हुए ये कहा कि 11 नवंबर को तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसी केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की जानिब से हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी। नुसरत शहबाज की तरफ से मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर इससे पहले फैसला महफूज किया गया था, फिर फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। आगे बढ़ते हैं और तजिया निगार है, कॉलमिस्ट है अय्याज अमीर, गुफ्तगू कर रहे हैं मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच अय्याज अमीर। नवाज शरीफ साहब हैं और ब्लैकमेल किसको कर रहे हैं? आर्मी चीफ को कर रहे हैं, फौज को कर रहे हैं। मकसद क्या है उनका? मकसद यह है कि वो बिफर जाएं मेरी बातों से, बिफर के कोई ऐसा इकदाम लें जिससे इमरान खान की हुकूमत खतरे में हो जाए।
اس وقت یہ جو اسٹیبلشمنٹ وغیرہ ہے، یہ جو شیخ رشید جیسے منسٹر جو بات کرتے ہیں کہ خطرہ ہے، یہ ہو جائے گا اتنے عرصے میں، یہ نواز شریف کی کھیل کھیل رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ تو ڈرا رہے ہیں نواز شریف. اگر نہ وہ کون سا ڈرا؟ اس وقت اگر مارشل لا اس ملک میں چاہتا ہے کوئی آدمی، وہ محمد نواز شریف ہے. اچھا. وہ چاہتے ہیں کہ مارشل لا لگے، اچھا، سسٹم ڈیریل ہو، عمران خان گھر جائیں، میرے کیسز ختم ہوں، ملک میں گڑبڑ ہو، فوج بدنام ہو، تاکہ میں کہہ سکوں دیکھیں پھر جواز میں لندن میں بیٹھا ہوں کہ دیکھیں میں جو کہتا تھا فوج نے پھر ایسے کر دیا. فوج کو بپھرنا نہیں چاہیے. آپ احتجاجی جلوس 250 بندوں کا، میں 2.5 لاکھ نہیں کہہ رہا، اور شملہ پہاڑی اور مال روڈ پہ نکالیں تو صحیح آپ، وہ آپ سے نکالا نہیں جاتا. اور یہ فوج جو ہے یہ الطاف حسین کی بلیک میلنگ میں آ گئی تھی، اس کی ٹی وی تقریروں کی بلیک میلنگ میں آ گئی تھی. تو آپ جو جلسوں میں وہ کر کے وہ پڑھ رہے ہیں تو فوج بلیک میل ہو جائے گی. یہ تو آپ دیکھیں، نہ فوج مارشل لا لگانا چاہتی ہے، نہ ہی کسی پولیٹیکل ڈیموکریٹک جماعت کے لیڈر کی یہ خواہش ہے کہ مارشل لا لگے. نہ عوام اس وقت چاہتے ہیں کہ مارشل لا لگے، نہ ملکی حالات اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ مارشل لا لگایا جائے. اب جن لوگوں نے مارشل لا کے ادوار دیکھے ہیں، ان کے خلاف جدوجہد کی ہے، وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مارشل لا کیا ہوتی ہے، اور جب ایک دفعہ مارشل لا لگ جائے تو پھر اسے ختم کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کرنا پڑتی ہے، کوڑے کھانے پڑتے ہیں، سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں، تحریکیں چلتی ہیں. جو اب تحریکیں چل رہی ہیں یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ان حالات میں جب ملک میں گرینڈ ڈائیلاگ کی، ایک بڑے مکالمے کی بات ہو رہی ہے، مسائل کا حل نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں، بحرانوں سے نکلنے کے فارمولے سوچے جا رہے ہیں، یعنی ٹھیک ہے تھوڑا بہت ڈیڈ لاک ہے، کہیں نہ کہیں کوئی پوزیشن لیے ہوئے ہے، لیکن جمہوریت کے بدخواہوں کو اب اچانک مارشل لا کے خواب کیوں آ رہے ہیں؟ ان حالات میں جب خود ہماری عسکری قیادت سیاسی معاملات میں کودنے سے گریز کر رہی ہے، اور میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ ایک ڈسٹنس کر چکے ہیں، تو مارشل لا کی باتیں کرنے کا مقصد سوائے لوگوں کو خوف زدہ کرنے یا خوف پلانے کے اور کچھ نہیں. میرا نہیں خیال کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. تو مارشل لا کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ دراصل سیاستدانوں کو انتہائی اقدام اور ان کی جائز باتیں کرنے سے روکنے کے لیے کی جاتی ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو مارشل لا لگ جائے گا، اگر تم نے عمران خان کو اٹھانے کے لیے تحریک چلائی تو مارشل لا لگ جائے گا. تو یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو بظاہر اس وقت الجھاؤ کی صورتحال ہے، اور کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، تو سب کا پاؤں ایک ہاتھی کے پاؤں پھنسا ہوا ہے اور سب اپنا پاؤں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ بھی کسی کو پرووک کرنے کی کوشش ہے کہ آپ مال روڈ پر یا کہیں کسی بڑے سڑک پر 100-200 بندہ نکال کر دکھائیں جو فوج کے خلاف ہو. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی فوج کے خلاف نہ باہر نکلنے کی خواہش رکھتا ہے، نہ کسی کو نکالنے کی خواہش رکھتا ہے. یہ ہماری فوج ہے، لیکن اتنی سی گزارش اور اتنی سی امید ضرور رکھتا ہے کہ یہ سیاسی معاملات ہیں ان سے ضرور ڈسٹنس رکھا جائے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف ارر میں افتخار کاظمی سینیٹر ولید اقبال گفتگو کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں، ان کا موضوع کیا ہے. خان صاحب اور ان کی حکومت کے حوالے سے واچ دس. پہلا سال 1.5 سال گزرا اور جب اس کو تقریباً سٹیبلائز کر لیا تھا تو پھر کووڈ-19 کی وہ چیلنج آ گئی. آپ نے انفلیشن کے فگرز دیے، بلکہ میں کل کسی پروگرام میں وہ لے کے بیٹھا ہوا تھا، آج مجھے جلدی سے اپنے فون میں دوبارہ تلاش کرنے پڑے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ جنوری 2020 میں انفلیشن اس حکومت کے دور کی پیک پہ تھی 14.6%، لیکن اپریل سے وہ سنگل ڈیجٹس میں آ گئی ہوئی ہے. 8.5% اپریل میں تھی، 8.22% مئی میں تھی، 8.59% جون میں تھی، 9.26% جولائی میں تھی، 8.21% اگست میں تھی، اور سپٹمبر میں 9.04 آپ نے جو دہرایا. تو آپ ٹرینڈ دیکھ لیں کہ، اور بلکہ آپ شروع کریں اگر اکتوبر 2019 سے تو 11, 12, 12, 14 یہ اس طرح سے جنوری تک گئی تھی. تو یہ ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹس میں آئی ہے.
اور میرے پرائم منسٹر نے، جس کو میں اپنے پرائم منسٹر سے پہلے اپنے لیڈر اور پارٹی کا چیئرمین کے طور پہ جانتا ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ وہ بات، ایک بات کی اگر وہ تہیہ کر لے تو پھر وہ ڈیلیور کر کے دکھاتا ہے. اور کل کیبنٹ میٹنگ میں جب کہا نا کہ میں خود، ٹھیک ہے اعتراف، کسی نے انکار نہیں کیا کہ مہنگائی جو ہے وہ ایسی ہے اور کچھ اسینشل آئٹمز پہ زیادہ جو ہے اس کا بوجھ ہے جو ہے عوام پر. اسد عمر صاحب نے جب حکومت کے 2 سال مکمل ہوئے تو 3 خوبیوں اور 3 خامیوں میں یا 3 ویکنیسز میں یہ اعتراف کیا کہ جی مہنگائی کو ہم نہیں کنٹرول کر پائے. لیکن جب پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا ہے، میں یہ تسلی رکھتا ہوں اور میں آپ کے ناظرین کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج، اور آپ نے ریکارڈ کر رہے ہوں گے نا، یہ اس کو دہرائیے گا جب دوبارہ میں آپ کے شو پہ آؤں، کہ یہ ابھی نومبر شروع ہونے والا ہے، اس سال کے اندر اندر انشاءاللہ نظر آئے گا کہ مہنگائی مجھے ایک بات بتائیے، میں نہیں جنوری میں بیٹھتے ہوئے. جی عمران جماعت کا دعویٰ یہ کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اس لیے تو آج سارے چینی چور جیلوں میں ہیں، ذخیرہ اندوز گرفتار ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، پیٹرول کا بحران پیدا کرنے والوں کو ہم نے قید تنہائی بھی ڈال رکھا ہے، اور جنہوں نے ادویات مہنگی کی یا ادویات مہنگی بیچی انہیں روز سرعام کوڑے پڑ رہے ہیں. تو خان صاحب واقعی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. IMF کے پاس جانے سے بہتر خودکشی کرنے کا دعویٰ بھی ان کا بالکل صحیح ثابت ہو چکا ہے. خودکشیاں کر تو رہے ہیں لیکن عوام اب سادگی سے حکومت چلانے کا دعویٰ کیا تو وزراء کو 1300 سی سی کی بجائے 4,000 سی سی کی گاڑیاں عنایت کر دیں. تو خان صاحب جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. اب وزیر اعظم ہاؤس پر وہ سائیکل پر جاتے ہیں، وزراء پبلک ٹرانسپورٹ پر جاتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں لوگ پڑھ لکھ کر ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، گورنر ہاؤس میں گورنر رہتا نہیں، وہ لائبریری میں بدل چکے ہیں، گورنر بیچارے عام گھروں میں رہتے ہیں. تو کسی کو اگر یقین ہو رہا ہو، مگر ہمیں تو ان پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یمن اور سعودی عرب کی صلح کرانے سے لے کر مسئلہ کشمیر تک خان صاحب نے جو مسئلے حل کرنے تھے یا کرانے تھے یا کرانے کا دعویٰ کیا تو وہ کر چکے ہیں. تو یہ مہنگائی جو ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ کمبخت، یہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں نا، کام ہونا ہو کانفیڈنس ہونا چاہیے. آج کل اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں و تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.